السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز ود یو۔ تو دوستو ابھی 7واں پارٹ اپلوڈ کریں گے۔ 7ویں پارٹ کے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے آف موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آف پاسٹ پیپر، اور یہ پاسٹ پیپر فیڈرل پبلک سروس کمیشن، چاروں صوبائی پبلک سروس کمیشن، ایٹا اور این ٹی ایس کے پیپر سے لیے گئے ہیں۔ اس کے 6 پارٹ ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، ابھی 7ویں پارٹ کے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کویسچن نمبر 246، پارٹ 7 کے کویسچن نمبر 246 ہیں، جس میں جو پوچھ رہے زکوٰۃ ایئر اسٹارٹ آن اکارڈنگ ٹو، زکوٰۃ ایئر کی جو شروعات ہے وہ اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر کے حساب سے شروع ہوتے ہیں۔ سو ہجری کیلنڈر از اے کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 247، زکوٰۃ ایئر اینڈ، زکوٰۃ ایئر کا اختتام کب ہوتا ہے؟ یہ شعبان میں ہوتا ہے، یہ اپنے یاد رکھنا ہے۔ کویسچن نمبر 248، گورنر اپوائنٹڈ چیف ایڈمنسٹریٹر، چیف ایڈمنسٹریٹر کو گورنر اپوائنٹ کرتا ہے کس کے ساتھ مشورے کے ساتھ؟ کس کے مشورے کے ساتھ؟ تو گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پہلے کنسلٹیشن کرتا ہے، اس کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، پھر وہ اپوائنٹ کرتا ہے چیف ایڈمنسٹریٹر کو۔ اینڈ کویسچن نمبر 249، ایڈمنسٹریٹر جنرل اپوائنٹڈ، ایڈمنسٹریٹر جو جنرل ہوتے ہیں ان کو پریزیڈنٹ صاحب ان کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں۔ اینڈ کویسچن نمبر 250، دا میگنیچیوڈ آف ارتھ کویک از میجرڈ ود، ارتھ کویک کی میگنیچیوڈ یہ ریکٹر اسکیل پہ اس کو میئر کیا جاتا ہے، ریکٹر اسکیل اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 251، ہو فارورڈڈ لاہور پاکستان ریزولوشن، یا اس کو پاکستان ریزولوشن، لاہور ریزولوشن دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو کس نے پیش کیا، کس نے فارورڈ کیا؟ تو فضل الحق صاحب نے اس کو فارورڈ کیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ کویسچن نمبر 252، ایسٹ انڈیا کمپنی کیم ٹو انڈیا ان دا ریم آف، ایسٹ انڈیا کمپنی کن کے دور خلافت میں؟ یہ جو نیچے مندر ذیل دیے گئے ہیں ان میں سے کس کے دور خلافت میں ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا آئی؟ تو یہ کمپنی جو ہے جہانگیر صاحب کے دور میں آئی تھی۔ آپشن بی ہے دی کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 253، دا لارجسٹ مسلم کنٹری اکارڈنگ ٹو ایریا، ایریا کے حساب سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے، اور اگر پاپولیشن کے حساب سے لیا جائے تو سب سے بڑا مسلمان ملک پھر انڈونیشیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا اور ایریا کے حساب سے قازقستان ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 254، زکوٰۃ کین بی اسپینٹ آن، زکوٰۃ کن پہ جو ہے خرچ کیا جاتا ہے، یا زکوٰۃ کن کو دیا جا سکتا ہے؟ تو زکوٰۃ ٹریولرز کو بھی دیا جا سکتا ہے، غلاموں کو بھی، مساکین کو بھی۔ آل آف دیز آر دی کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 255، زکوٰۃ از ایگزیمپٹڈ آن، زکوٰۃ کس پہ نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ فروٹس، ویجیٹیبل، شیپ گریزنگ، فیڈ فری اینڈ پاسچرز، ان تمام پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ ایگزیمپٹڈ ہے۔ آپشن ڈی یہاں پہ بھی کریکٹ آپشن ہے۔ اینڈ کویسچن نمبر 256، ہو از ناؤن ایز دا مین آف ڈسٹنی، مین آف ڈسٹنی نپولین کو کہا جاتا ہے، نپولین بوناپارٹ یا نپولین کو مین آف ڈسٹنی کہا جاتا ہے۔ یہ کویسچن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں اکثر ریپیٹ ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 257، ایڈمز پیک ایز این، ایڈمز پیک جو ہے یہ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے۔ اینڈ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے یہ جب دنیا میں بھیجے گئے تو سری لنکا میں اس کو اتارا گیا تھا، تو آئی تھنک اس پیک کو ایڈمز پیک اس حساب سے کہتے ہیں۔ بہرحال آپ خود بھی اس کو دیکھ لیں، کنفرم کر لیں، لیکن میرے حساب سے آئی تھنک اسی طرح ہی ہیں۔ کویسچن نمبر 258، اکارڈنگ ٹو زکوٰۃ آرڈیننس، زکوٰۃ کا جو ہمارے ملک میں آرڈیننس ہے، زکوٰۃ ایریز اور کلیکٹ، زکوٰۃ کے جو بقایا جات ہے وہ تحصیلدار صاحب کلیکٹ کرتا ہے، یہ تحصیلدار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 259، ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ، اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے، ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ جنیوا میں ہے، سوئٹزرلینڈ۔ کویسچن نمبر 260، برین ڈرین، برین ڈرین کا کیا مطلب ہے؟ برین ڈرین کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی ملک سے ایکسپرٹ ہو یا قابل لوگ ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، وہ جب آپ اپنے ملک بلا رہے ہوتے ہیں، دس از ناؤن ایز برین ڈرین، ٹرانسفر آف اسکلڈ لیبر۔ اسکلڈ لیبر مین جو بھی جس بھی فیلڈ میں اسکلڈ ہو اس کو آپ بلاتے ہیں اپنے ہاں کسی اور ملک سے۔ کویسچن نمبر 261، 1 ایئر کمپلیٹ ڈائریکشن، 1 ایئر جو ہے یہ ڈسٹنس کا یونٹ ہے اور سائنٹسٹ اس کو بھی یوز کرتے ہیں، اور 1 لائٹ ایئر یہ جو ہے پورا 1 سال اس پہ مشتمل ہوتا ہے، 1 ایئر پہ مشتمل ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 262، میوزیشین آف اینتھم، ہمارا جو قومی ترانہ ہے اس کا جو میوزیشین ہے دس از احمد غلامی چاغلہ، احمد غلامی چاغلہ یہ اس کے میوزیشین ہیں، انہوں نے اس کو میوزک فارم میں گایا ہے۔ کویسچن نمبر 263، فرسٹ عشر ریسیو
پہلا جو عشر تھا ہمارے ملک میں یہ کب ریسیو ہوا؟ یہ ربی کراپس بھی ریسیو ہوا تھا 1982 اور 83 میں۔ اچھا، کویسچن نمبر 264، ڈی زیڈ کمیٹی ڈیزالو۔ ڈی زیڈ کمیٹی جو ہے اس کو کب ڈیزالو کیا جاتا ہے؟ جب اس کے ممبر متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، ایماندار نہ ہو، ڈو ممبر ریمین ناٹ پوائس، تو تب اس کو جو ہے ڈیزالو کیا جاتا ہے۔ مزید اس کے متعلق پڑھیے گا ڈی زیڈ کمیٹی کیا ہے، کس لیے کام کرتی ہیں، سو یو کین ریڈ۔ کویسچن نمبر 265، اف اے پرسن فیل ٹو پے زکوٰۃ وٹ ایکٹ کین بی ڈو۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو زکوٰۃ آرڈیننس کے تھرو اس کو پہلے نوٹس بھیجا جاتا ہے، نوٹس کیا جاتا ہے، نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا پھر آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ کویسچن نمبر 266، دا سیکریٹری جنرل آف UNO، تو یہ اس وقت پیپر سے یہ کویسچن لیا گیا ہے، آئی تھنک یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، یا 8-10 اسی طرح عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ اس وقت پیپر میں آیا تھا، تو اس وقت سیکریٹری جنرل آف UNO جو تھے یہ بان کی مون صاحب تھے۔ ناؤ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ انٹینیو گٹر ہے، ابھی ریسنٹلی ایٹا کے ایک پیپر میں اس کے متعلق آیا تھا کہ انٹینیو گٹر کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو انٹینیو گٹر پرتگال کے ہیں، اور انٹینیو گٹر اس سے پہلے بھی تھے، اس سے پہلے بان کی مون صاحب تھے۔ اچھا جی، امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے فرسٹ سیکریٹری جنرل آف UNO یہ کون تھے، تو یہ ٹرائیگیولی تھے، ٹرائیگیولی۔ اور اس کے متعلق بھی کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے سیکریٹری جنرل تھے ٹرائیگیولی، یہ کس ملک کے تھے؟ یہ نارویجین تھے، اور یہ 1945 میں، چونکہ UNO یونائٹڈ نیشن یہ باڈی جو ہے یہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائی گئی، تو یہ اس وقت نارویجین تھے اور 1945 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ اچھا جی، یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ اب تک کتنے UN سیکریٹری ہو چکے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ ابھی ریسنٹلی جو انٹینیو گٹر ہے یہ 90 ہیں، 90 نمبر پہ UNO کے سیکریٹری ہیں۔ بہرحال یہ آپ خود کنفرم بھی ذرا کر لیں، میں بھی دیکھ لوں گا۔ 90 نمبر پہ آئی تھنک میں نے اس کو دیکھا تھا، تو یہ 90 نمبر پہ ہیں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 267، دا کرنٹ US سیکریٹری آف اسٹیٹ، یہ اس وقت کے پیپر سے لیا گیا ہے، تو اس وقت کا US کے سیکریٹری جو اسٹیٹ سیکریٹری ہوا کرتی تھی وہ ہینری کلنٹن، بارک اوباما کے دور میں ہوتی، بارک اوباما کے دور میں یہ تھی۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ انٹینیو جے بلینکن ہیں، انٹینیو جے بلینکن، اور ساتھ میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ انٹینیو جے بلینکن جو ہے یہ 71ویں US سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، 71 نمبر پہ ہے یہ۔ اس سے پہلے جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ 70، اور بارک اوباما میں زمانے میں ہیلری کلنٹن یہ 69 نمبر پہ تھی۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 268، وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ، تو یہ اس وقت بارک اوباما کے دور میں وائس پریزیڈنٹ جو تھے وہ جوزف اور بائیڈن، آئی تھنک یہی جو بائیڈن جو ابھی ہے یہی اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے، یہی اس وقت وائس پریزیڈنٹ، بالکل یہی اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے، ابھی یہ جو ہے ریسنٹلی پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، ناؤ ابھی کون ہے؟ ابھی جو بائیڈن کے دور میں وائس پریزیڈنٹ کون ہے، تو یہ میں نے اس کے ساتھ ڈیٹیل لگائی ہوئی ہے، یہ کمالا ہیرس ہے، کمالا ہیرس فیمیل ہے۔ کمالا ہیرس از ناؤن ایز دا وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ان جو بائیڈن پریزیڈنسی۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 269، پرناب مکھرجی از اے نیو پریزیڈنٹ، یہ اس وقت کی بات ہے، پرناب مکھرجی اس وقت انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے، 22 جولائی 2012 کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی کیا ہے، ناؤ کون ہے، تو ناؤ ابھی نریندر مودی صاحب کے دور حکومت میں رام ناتھ کووند یہ جو ہے ابھی انڈین پریزیڈنٹ ہیں۔ سو ناؤ کرنٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا از رام ناتھ کووند۔ جی، کویسچن نمبر 270، ہو از کرنٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، خیر یہ اس وقت کے پیپر سے لیا گیا ہے، اس وقت تو بارک اوباما صاحب تھے، ابھی 2008 میں ابھی جو ہے جو بائیڈن صاحب ہیں، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بائیڈن 46ویں پریزیڈنٹ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ 45ویں پریزیڈنٹ تھے، اور بارک اوباما 44ویں پریزیڈنٹ تھے، ساتھ میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 271، پرائم منسٹر آف انڈیا از منموہن سنگھ، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کے پیپر سے MCQs اٹھایا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے انڈیا کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب تھے، 2004 کی بات ہے، ابھی نریندر مودی صاحب ہیں۔ کویسچن نمبر 272، مسٹر جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم ٹک آر ایز اے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، یہ اس وقت کے حساب سے کیونکہ یہ پاسٹ پیپر سے MCQs لیے گئے ہیں، تو اس لیے پاسٹ سارے پریزیڈنٹس اور یہ چیف الیکشن اور یہ پرائم منسٹر پاسٹ پیپر کے بتائے جا رہے ہیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ
کرنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ ابھی کون ہے. تو اس وقت جو تھے یہ ابراہیم صاحب انہوں نے اپنا آفس سنبھالا 23 جولائی 2012 کو. اور ابھی جو ہمارے پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں. کرنٹ جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہے. کویسچن نمبر 273. بارک اوباما بارک اوباما کی جو پیدائش ہے وہ 4 اگست 1961 ہے. بیکم دا 44th پریزیڈنٹ. یہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں 44th پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے. اور انہوں نے اپنا آفس جنوری 2009 انہوں نے سنبھالا تھا اپنے آفس کو. کویسچن نمبر 274. بارک اوباما از اے ممبر آف دی یو ایس ڈیموکریٹک پارٹی. بارک اوباما جو ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے, جو بائیڈن بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے. تو اس سے پہلے یہ جو ہم کہہ چکے ہیں کہ بارک اوباما کے زمانے میں وائس جو پریزیڈنٹ تھے وہ جو بائیڈن, تو دونوں کا تعلق ڈیموکریٹک سے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی ایٹا کے ایک پیپر میں بھی ایم سی کیوز آیا تھا کہ جو بائیڈن کا تعلق کس پارٹی سے ہیں, تو ڈیموکریٹک سے ہیں. اچھا یہ بھی اپنے ساتھ یاد رکھ لیں, امریکہ میں 3 پارٹیاں ہیں, ایک ڈیموکریٹک ہو گیا, ایک ریپبلک ہو گیا, ایک تیسرا ایک اور بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کویسچن نمبر 274 میں کہ بارک اوباما جس وقت الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت ان کا انتخابی نشان جو تھا وہ ڈنکی تھا. دیر نہیں ہونا چاہتا, ہز سمبل واز ڈنکی. اس کو ڈنکی جو ہے یہ سمبل دیا گیا تھا, انتخابی نشان جو تھا وہ ڈنکی تھا. کویسچن نمبر 275. اسامہ بن لادن کی بات ہوئی. ڈیٹ آف ڈیتھ ان کی 2 مئی 2011 ہیں. یہ اپنے یاد رکھنا ہے, 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن ان کی ڈیتھ ہے. کویسچن نمبر 276. انسپیکٹر جنرل آف پولیس آف پنجاب کے جو انسپیکٹر جنرل ہے وہ اس وقت کے حساب سے حبیب الرحمان صاحب تھے. ابھی جو ہیں ابھی ریسنٹلی 2021 میں انعام غنی صاحب ہیں, انعام غنی صاحب. کویسچن نمبر 277. کرنٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. تو یہ بھی اس وقت کے حساب سے بات ہو رہی ہے. اس وقت تقریباً 10 سال پہلے یا 10-12 سال پہلے اس وقت چیف جسٹس پاکستان کے محمد افتخار صاحب تھے. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے محمد افتخار صاحب 20ویں چیف جسٹس تھے. اور ابھی ریسنٹلی جو ہمارے چیف جسٹس ہے وہ گلزار احمد صاحب ہیں. گلزار احمد صاحب جو ہے وہ 27ویں چیف جسٹس ہیں. آپ نے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے گلزار احمد صاحب سے پہلے ہمارے جو چیف جسٹس ہے وہ آصف سعید کوسہ صاحب تھے 26ویں نمبر پہ. اس سے پہلے جو تھے وہ ثاقب نثار صاحب تھے 25ویں نمبر پہ. تو ساتھ میں آپ نے یہ انفارمیشن بھی نوٹ کرنی ہے. کویسچن نمبر 278. G20 سمٹ واز ہیلڈ ایٹ پیٹسبرگ. G20 سمٹ پیٹسبرگ میں یو ایس اے میں ہیلڈ ہوئی. کب ہیلڈ ہوئی؟ 2009 سپٹمبر 2009 میں ہیلڈ ہوئی تھی. کویسچن نمبر 279. ڈیوڈ لارنس کنونشن سینٹر ارینجز. اچھا جی یہ G20 سمٹ جو ارینج کرتے ہیں کہ ڈیوڈ لارنس کنونشن سینٹر یہ ارینج کرتے ہیں اس کو. اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال کویسچن نمبر 280. 7ویں پارٹ کا 280 ایم سی کیوز ہمارے کور ہو جائیں گے. پاسٹ پیپر کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں. ISRO یہ جو ہے ایبریویشن ہے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن. انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا شارٹ کٹ فارم جو ہے یہ ISRO ہے. سو اسی کے ساتھ ہمارا 7واں پارٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ باقی ایم سی کیوز آپ کے ساتھ 8ویں پارٹ میں ڈسکس ہوں گے. تو کوئی بھی چینل پہ نیا ہو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اسٹے ود اس. انشاءاللہ پاسٹ پیپر کی ایم سی کیوز اور پاسٹ پیپرز آپ کے ساتھ ڈسکس ہوتے رہیں گے. لیکچرز کسی بھی فیلڈ کے ہو, کسی بھی سبجیکٹس کے ہو, اینڈ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ وہ ایم سی کیوز بھی شیئر ہوں گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.